الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اس وقت دو باتیں عید سے متعلق عرض کرنی ہیں۔ پہلی چیز تو صدقہ فطر ہے۔ اصل میں عید اللہ کی مہمانی کا ایک دن ہوتا ہے جو غریب، امیر، مالدار اور غریب سب کے لیے برابر ہیں۔ عید کے دن سب مسلمان، مرد، عورت، چھوٹے بڑے، امیر اور غریب سب اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ اللہ کی ذات بڑی غیور ہے۔ اس کی غیرت ہرگز اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ ایک مالدار مسلمان عید کے دن اپنے گھر میں اچھا کھائے، اچھا پکائے، اچھا پہنے، اس کے بچے اچھے کپڑے پہنیں، اچھی چیزیں کھائیں، اور برابر ہی کے اندر اس کا ایک پڑوسی ہو اور وہ انتہائی مفلسی کے عالم میں ہوں اور عید کے دن بھی اس کے گھر کا چولہا روشن نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ہرگز پسند نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مالدار مسلمان پر اس بات کو ضروری قرار دیا ہے کہ وہ عید کی نماز کو جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرے تاکہ غریب مسلمان بھی اس کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ صدقہ فطر جو واجب ہوتا ہے ہر بالغ مسلمان مرد عورت پر ہوتا ہے جو اپنی ضروریات اصلیہ کے سامان سے زائد کسی ایسی چیز کا مالک ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، چاہے وہ سونے چاندی کی شکل میں ہو، چاہے وہ روپے پیسے کی شکل میں ہو، چاہے وہ مال تجارت کی شکل میں ہو یا کسی اور چیز کی شکل میں ہو، لیکن ذاتی ضروریات کے سامان کے علاوہ ہو۔ ذاتی ضروریات مثلا رہنے کا مکان ہے، چلنے پھرنے کی اس کی سواری ہے، اس کا فرنیچر ہے، کھانے پینے کے اس کے برتن ہیں، اسی طرح اس کے کام کے اوزار ہیں، یہ سب اس کی ذاتی ضروریات میں سے ہیں۔ ان کے علاوہ اگر کوئی چیز اس کے پاس اتنی قیمت کی ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو اس آدمی کو اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری اور واجب ہے۔ صدقہ فطر اگر سے واجب تو ہوتا ہے عید کی صبح میں، لیکن اگر کوئی آدمی اس کو رمضان المبارک میں ادا کرنا چاہے تو رمضان المبارک میں بھی ادا کر سکتا ہے، اگر اس کے بعد ادا کرنا چاہے تو اس کے بعد بھی کر سکتا ہے، لیکن اچھا یہ ہے کہ عید کی نماز کو جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر کے جائے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر کسی نے اپنا صدقہ فطر عید کی نماز کو جانے سے پہلے کسی عذر کی وجہ سے ادا نہیں کیا ہے تو عید کی نماز کے بعد ادا کر دے، معاف نہیں ہوتا، جب بھی اس کو موقع ملے وہ ادا کرے۔ صدقہ فطر اپنی طرف سے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے اس پر واجب ہوتا ہے اور ادا کرنا ضروری ہے۔ بالغ اولاد اگر صاحب نصاب ہے تو وہ خود اپنی ادا کرے، اسی طرح بیوی وہ صاحب نصاب ہے تو وہ اپنی خود ذمہ دار ہے، ماں باپ موجود ہیں تو وہ خود اپنے ذمہ دار ہیں اگر صاحب نصاب ہیں، اگر صاحب نصاب نہیں ہیں تو ان میں کسی قسم کا ان کے اوپر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی استحساناً اپنی طرف سے ادا کر رہا ہے، اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کر رہا ہے اور ساتھ ہی میں بالغ اولاد کی طرف سے، بیوی کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے ادا کرتا ہے تو وہ ادا ہو جائے گا۔ وہ بچی جس کی شادی ہو چکی ہے اور بیاہ کر وہ اپنے سسرال جا چکی ہے، اس کا کوئی صدقہ فطر باپ کے ذمے نہیں ہے۔ اس کا صدقہ فطر اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس کے خود کے ذمے ہیں، وہ ادا کرے یا اس کے سسرال والے ادا کریں، اس کا شوہر ادا کرے۔ اسی طرح عید کے موقع پر اگر کوئی مہمان آپ کے یہاں آئے ہوئے ہیں تو مہمان کا 1 ہوں، 2 ہوں، 10 ہوں، 20 ہوں، کسی بھی مہمان کا آپ کے ذمے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری اور واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے یہاں کوئی جانور پلے ہوئے ہیں، بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے بکرا بکری پالنے کی، اسی طرح پرندے پالنے کی، کبوتر وغیرہ پالنے کی، کوئی بھی جانور اگر آپ کے یہاں پلا ہوا ہے اس جانور کا کسی بھی قسم کا صدقہ فطر آپ کے ذمہ ضروری اور واجب نہیں ہے۔ اسی طرح بعض مستورات گھر میں ہوتی ہیں، حاملہ ہوتی ہیں، ان کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے۔ حاملہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے جو ابھی عید کی صبح تک پیدا نہیں ہوا ہے، ایسے حمل کا یا پیٹ کے بچے کا کسی بھی قسم کا صدقہ فطر ادا کرنا نہ ماں باپ کے ذمے ہے نہ کسی اور کے ذمے ہے، اس کا صدقہ فطر ادا نہیں کیا جائے گا۔ صدقہ فطر کی جو مقدار ہے وہ 1 سا جو یا آدھا سا گیہوں،
اللہ کے نبی کے زمانے میں کھجور سے بھی ادا کیا جاتا تھا، کشمش سے بھی ادا کیا جاتا تھا، پنیر سے بھی ادا کیا جاتا تھا، جو سے بھی ادا کیا جاتا تھا۔ آپ نے نصاب سب متعین کی ہیں۔ ہمارے زمانے میں چونکہ عام طور سے ہم لوگ گیہوں استعمال کرتے ہیں، گیہوں کھاتے ہیں، آدھا سا گیہوں کا جو وزن بنتا ہے وہ 1.25 سیر گیہوں بنتے ہیں، یعنی آج کے موجودہ وزن کے اعتبار سے تقریباً 1 کلو 600 گرام اناج اس کا بنتا ہے اور گیہوں بنتا ہے۔ موجودہ جو بھاؤ ہے اناج کا اور گیہوں کا، اس سلسلے میں مشورے سے جو اس کی قیمت طے کی گئی ہے اس سال صدقہ فطر کی، وہ ایک آدمی کی طرف سے 45 روپے طے کیے گئے ہیں، چاہے بڑے کی طرف سے ادا کیے جائیں چاہے بچے کی طرف سے ادا کیے جائیں، ایک آدمی کی طرف سے 45 روپے ادا کیے جائیں گے۔ صدقہ فطر جہاں بھی آدمی ہو، ہندوستان میں ہے تو یہاں کے حساب سے اس کو دینا ہوگا، اگر وہ حج کرنے عمرہ کرنے گیا ہوا ہے تو وہاں کے اعتبار سے اس کو دینا پڑے گا۔ جہاں بھی آدمی موجود ہے اور وہاں اس پر صدقہ فطر واجب ہوا ہے، وہیں کے حساب سے اس کو دینا ہوگا۔ صدقہ فطر ہر اس مسلمان کو دیا جا سکتا ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے۔ غیر مسلم کو نہیں دینا چاہیے صدقہ فطر، یا اسی طرح کوئی بھی صدقہ زکوٰۃ وغیرہ اس کو نہیں دینی چاہیے۔ اگر غیر مسلم غریب ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے کھانے پینے کی ہر لحاظ سے، لیکن زکوٰۃ یا فطرہ اس کو نہیں دے سکتے۔ ہر غریب مسلمان کو صدقہ دے سکتے ہیں، صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ کئی لوگوں کا صدقہ فطر ملا کر ایک آدمی کو بھی دیا جا سکتا ہے، یا ایک صدقہ فطر جو 45 روپے ہے وہ متفرق غریبوں کو بھی دیا جا سکتا ہے، جس طرح چاہے آدمی کر لے۔ آدمی کا صدقہ فطر اس طرح ادا ہو جائے گا۔ صدقہ فطر سے متعلق یہ ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، ہمیں اس کا دھیان رکھنا ہے۔